اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرحمن فی القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی۔ ماہ مبارک رمضان کی عظیم ساعتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس عظیم اور بابرکت مہینے کے دوسرے عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں، جو کہ عشرہ مغفرت کے نام سے موسوم ہے، جانا جاتا ہے۔ ویسے تو پورا ماہ مبارک ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے، اور الہی الطاف سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے جہاں پہ یہ مہینہ قرآن سے منسوب ہے، وہاں پہ ہمیں ایک اور چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے دعاؤں کا سلسلہ، کہ اس مہینے کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا موقع انسان کو زیادہ ملتا ہے، زیادہ تنہائی کے لمحات نصیب ہوتے ہیں، عبادت کے لمحات نصیب ہوتے ہیں، اور لطف الہی انسان کے شامل حال ہوتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے آپ کو اور دوستوں کو اس جانب بھی متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں دعاؤں کی طرف بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہم مسلمان کے ہمارے پاس دعاؤں کا ایک وسیع ترین ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام کی دعائیں ہیں، مختلف انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن مجید کے اندر، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، ائمہ اطہار کی دعائیں ہیں، جن کے اندر مشہور و معروف دعاؤں کا سلسلہ مولا علی علیہ السلام کی دعائے کمیل ہے، اور اس کے بعد جو ہے دعاؤں کی ایک کتاب جو ہمارے سامنے ہے، جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ۔ اس کی طرف میں دوستوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کا ایک ایک کلمہ جو ہے وہ معرفت الہی سے سرشار ہے۔ ہمیں ان کتابوں سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان ماہ مبارک کی ان عظیم لمحات کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، اس کریم رب سے اپنے قریب کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، کہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے اندر ایک عبد اور معبود کے درمیان فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان اپنے پروردگار سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے، اور اپنے دل کے حال دیتا ہے، اور راز و نیاز کرتا ہے، عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح انسان گریہ وزاری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اور اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا کرم فرماتا ہے، اور اس کے گناہ معاف کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اپنی معرفت کا نور پیدا کرتا ہے۔ جس قدر انسان اس کے اندر خلوص نیت سے، پاکیزگی کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ، اور اپنے پروردگار سے بہت زیادہ پر امید ہو کر جب شخص اس کے اندر وارد ہوگا، تو اس کو اتنے ہی زیادہ اس کے اندر مفادات اس کو ملیں گے، اس کو فائدے ملیں گے، اور اس کے اوپر جو راز ہائے قدرت ہیں وہ اس کے اوپر واضح ہوتے جائیں گے، اور انسان اپنے آپ کو لمحہ بلمحہ خداوند تعالیٰ کے قریب محسوس کرے گا۔ تو میری یہ
جو بے معنی سی باتیں ہیں، یہ چیزیں درمیان میں حائل نہ ہوں کہ ہم زیادہ دیر ان چیزوں کو اپنی باتیں نہ کریں، بلکہ بہتر ہوگا کہ ہم صحیفہ کاملہ سے استفادہ کریں اور چند دعائیں اس کے اندر سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا آغاز ہم کریں گے کہ اس کے اندر سب سے پہلی جو دعا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب معرفت الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس دعا کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ ہمیں اپنے رب کے قریب کرنے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس کے چند جملے ہم تلاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہوگا۔ پہلی دعا جو اس کے اندر ہے کہ جب آپ دعا مانگتے تو اس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے فرماتے۔ یہ چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ دعا ہے، ایک جو ذخیرہ ہے دعاؤں کا، کتاب صحیفہ کاملہ اور صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام سے مروی دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، اور جس کو تمام مسلمان بخوبی اس سے واقف ہیں، اور میں گزارش کروں گا تمام مسلمانوں سے کہ اس کتاب کا مطالعہ ایک دفعہ ضرور اس ماہ مبارک کے اندر کریں۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس سے پہلے کوئی اول نہ تھا، ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا، وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز، جس کی توصیف و ثناء سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستہ پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا، جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے۔ اسی نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اس نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی ہے، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے، تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایاں کی طرف تک، جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، اور لوگوں سے بہرحال باز پرس ہوگی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا تو ان پہ ہم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں اور ان پے در پر نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حدوں میں آ جاتے اور اس توصیف کے مصداق ہوتے
جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد اور شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف رہنمائی کی، اور اپنے معاملہ میں شرک اور کجروی سے ہمیں بچایا۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اس کی مخلوقات میں حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے۔ جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسی حمد جو ایک لکھی کتاب میں ہے اور جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں۔ ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہو ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی اذیت دہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعہ ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں، اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت میں جسے تغیر و زوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجاں ہو جائیں۔ یہ وہ عظیم الشان دعائیں ہیں جس کی سب سے پہلی دعا ہم تلاوت کر رہے ہیں، جس کے اندر حمد پروردگار کی گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت زیادہ تفسیر طلب ہے، کیونکہ یہاں پر وقت نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کی جائے۔ تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر آدھی دعا پڑھیں گے اور آدھی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اگلی دعا کے اندر پڑھیں گے۔ یہ صرف اور صرف ایک ترغیب ہے دوستوں کے لیے کہ اس کتاب کو خریدیں اور اس کو پڑھیں، جہاں سے بھی ممکن ہو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کتاب کی معرفت حاصل کریں، اور اس سمندر، اس بحر علمی سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور اپنے قلوب کو منور کریں، اور اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے زیادہ مستفید ہوں، اور آپ سب دوستوں کی دعاؤں کا طالب ہوں اور حوصلہ افزائی کا طالب ہوں کہ یہ جو ویڈیوز ہیں یہ صرف اور صرف ایک ترغیب کے لیے ہیں اور صرف اپنی اصلاح کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔